الحمدللہ آج کی تراویح کی نماز میں سورہ النساء سے شروع ہوئی اور اکثر آیات پڑھی گئیں، یعنی آدھے سے زیادہ سورہ النساء کی آیت پڑھی گئی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ سورہ النساء کی کچھ خصوصیات ہیں جو آپ کو سننے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، سورہ بقرہ میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کو خطاب کیا اور ان کی بدعمالیوں اور ان کی کارستانیوں اور ان کی گمراہیوں کا ذکر کیا۔ نمبر 2، سورہ آل عمران میں اللہ نے نصارہ اور کرسچن کی گمراہی کا تذکرہ کیا، جس میں ابتدائی 83 آیات عیسائیوں سے متعلق نازل ہوئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ اور پھر مباہلے کی دعوت۔ اب سورہ النساء میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو معاشرتی، سماجی اور اخلاقی چند ایسی ہدایات دی ہیں جن پر اگر مسلمان عمل کریں تو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ ہوگا، امن اور سلامتی کا گہوارہ ہوگا، میاں بیوی کے اختلافات دور ہو جائیں گے، اور ہمارے مسائل جو شیطانوں کی آماجگاہ ہے، جہاں نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے اور قارون کا خزانہ چاہیے عدل و انصاف کے لیے، تو ان طاغوتی جگہوں پر جانے سے ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں میراث کے مسائل کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، عورتوں کے حقوق کو خصوصیت سے بیان کیا ہے، اور اللہ نے سورت کا آغاز تقوی سے کیا ہے۔ سورہ آل عمران کا خاتمہ تقوی پر ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اللہ نے سورت کا آغاز تقوی سے کیا ہے۔ رشتوں کو کاٹنے سے منع کیا ہے، یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں، میاں بیوی کے حقوق بیان کیے ہیں، اور یتیموں کے مال ہڑپنے سے اللہ نے ڈرایا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپتے ہیں گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے گناہوں کے بعد توبے کی دعوت دی ہے کہ جب توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی، جب موت کا فرشتہ آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے مہر کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں حقوق بیان کیے کہ عورتوں کا مہر دو، فرض ہے دینا تم پر، خوشی سے دو۔ اب اگر اپنی مرضی سے وہ تمہیں کچھ عطا کر دے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے مہر دے کر عورتوں سے شادی کرنا جائز قرار دیا ہے، پاک دامنی کی نیت سے، شہوت رانی کی نیت سے نہیں۔ اور اللہ نے اس صورت میں دعوت دی ہے کہ جس قدر گناہ ہو جائے لیکن اگر توبہ کرو گے تو اللہ معاف کرے گا۔ نمبر 2، ان تجتنبوا کبائر، کبیرہ گناہ جن کی تعداد حضرت ابن عباس نے 700 تک بتائی ہے۔ کتنی بتائی ہے بھائی؟ تقریباً 700 تک تقریباً۔ اور امام حیثمی وغیرہ نے اور امام ذہبی وغیرہ نے اس پہ کتابیں لکھی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں عزت کی جگہ پہ داخل کرے گا۔ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ کل ذنب ختمہ اللہ بنار او غضب او لعنہ، ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہو، اس کے کرنے پر جہنم کی آگ ہے، یا جس کے کرنے پر اللہ کا غضب ہو، یا جس کے کرنے پر اللہ کی لعنت ہو، یا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہو کہ جو ایسا کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ کی تعریف۔ اور اللہ رب العالمین نے 10 حقوق بیان کیے اپنے حق کے ساتھ، ماں باپ کا حق، پڑوسیوں کا حق، قرابت داروں کا حق، یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، مسافروں کا حق، اپنے ماتحتوں کا حق۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی گمراہی بتائی ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتے، اس لیے تم امانت میں خیانت مت کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جتنے بھی مسائل میں اختلاف پیدا ہو، اختلاف ہونا ضروری ہے، لیکن اختلاف کا حل اللہ نے 59 میں فرمایا کہ ایک عالم کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک قاضی کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، غیر نبی معصوم نہیں ہوتے۔ نبی کی ہر بات کا ماننا فرض ہے، غیر نبی کی ہر بات کا ماننا فرض نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہر مسئلے کو قرآن و سنت میں تلاش۔ اور اس جیسے اللہ نے بے شمار حقوق بیان کیے، لیکن ابھی جو چند باتیں جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں غور سے سنیے۔ اللہ نے سورت کا آغاز کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب تقوی؟ یعنی تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ تقوی اگر علم حاصل نہ کریں
چاہے جتنی عبادت کرے، جتنا بھی ڈرے، اگر علم حاصل نہیں کرے گا توحید کا، احکام کا، وضو کا، غسل کا، تو تقوی اختیار کرے گا تو اس کی تقوی میں لقوہ لگے گا. بغیر علم کے تقوی میں کیا لگے گا؟ لقوہ لگے گا. علم کی روشنی میں عمل کرو، اللہ سے امید رکھو، اور علم کی روشنی میں گناہوں سے بچو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. تو ڈرنا بھی عبادت، ڈر کر عبادت کرنا بھی عبادت، اور اللہ سے امید رکھنا بھی عبادت ہے. یہ تقوی کی دعا. اور اللہ نے اپنے تقوی کے ساتھ رشتوں کو کاٹنے سے کہا ہے ڈرنے کے لیے، کیونکہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے. جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو رشتوں کو کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا. اور کسی گناہ کی سزا اللہ جلدی نہیں دیتا. ہو سکتا ہے ایک مشرک کو اللہ دنیا میں مہلت دے دے، لیکن رشتوں کو کاٹنے کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، چاہے سے ڈسٹرب ہو جائے گا. ابھی رکو اس کو کنارے رکھو، تھوڑی دیر بیان ہے، ہٹاؤ. رشتوں، مشرک کو دنیا میں اللہ مہلت دے دے گا، لیکن رشتوں کو کاٹنے کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں. ظلم کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت. حدیث سنیے، ما من ذنب اجر ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے سے منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اکاؤنٹنگ نہیں، آپ جیسے چاہیں کھا رہے ہیں تو اس کو خبیث کہا گیا. اس لیے ان آیتوں کو سن کر صحابہ نے یتیموں کا کھانا پینا الگ کر دیا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُخَالِطُوا فَإِخْوَانُكُمْ، یعنی اگر ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے میں ملا دو اور کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. تو اللہ رب العالمین نے یتیموں کے مال کھانے کے بارے میں کہا انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. ہاں، آپ یتیموں کے مال کی کفالت کر رہے ہیں تو اگر آپ مالدار ہیں تو مت کھائیے، اور اگر غریب ہیں تو من کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف. اگر آپ غریب ہیں تو ضرورت کے مطابق کھائیے، اور مالدار ہیں تو بچیے. اور اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، اور اس کا مال اس وقت تک نہ دو جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں، اور بالغ ہونے کے بعد بھی ان کا دماغ کام کرے، ان کے اندر حسن تصرف ہو، مالوں کا غلط استعمال نہ کریں. گواہوں کے ساتھ ان کا مال لوٹاؤ، بیوقوفوں کے حوالے مال مت کرو. بیوقوف بچوں کو سارا مال مت دو، یتیموں کو سارا مال مت دو جب تک کہ عقل نہ ہو. عورتوں کے حوالے سارا مال مت دو، صفحہ سے مراد عورت بھی اتنا ہی دو جتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے مال قیام ہے. اب اس پوائنٹ کو غور کیجئے. مال کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ قیام. کیا مطلب؟ جس طرح نماز میں قیام نہیں وہ نماز ہوگی، تو زندگی میں اگر مال نہ ہو تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. اسی لیے اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر نگراں اور محافظ بنایا ہے. کیوں؟ مال خرچ کرنے کی وجہ سے. نمبر ایک، دماغی صلاحیت مرد کی زیادہ ہے، عورت میں کم ہے. مرد میں قوت برداشت زیادہ ہے، عورت میں کم ہے. مرد کا دماغ بڑا ہوتا ہے، عورت کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے. مرد کا دل بڑا ہوتا ہے اور عورت کا دل چھوٹا ہوتا ہے. مرد کا قد بڑا ہوتا ہے اور عورت کا قد بولیے چھوٹا ہوتا ہے. لہذا عورتوں کو کہا گیا فالصالحات، اپنے گھروں میں رہو، خاتون خانہ بن کر رہو، شوہر کی تابعداری کرو، شوہر کے مال کی حفاظت کرو، وہ عورت نیک ہے. اور مردوں کو ذمہ داری دی گئی خرچ کرنے کی. اسی لیے یہاں پر بہت اہم مسئلہ آ رہا ہے کہ اس صورت کے ذریعے اللہ نے دنیا کے اندر ایک نور پھیلایا. اسلام کی آمد سے پہلے عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا. ایک، ان کو جوئے کی طرح بیچ دیا جاتا تھا، اور باپ کی جو منقوہ ہوتی تھی اس سے اس کا بڑا بیٹا شادی کر لیتا تھا. نمبر، اور لڑکیوں کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا. بڑا بیٹا مال کا وارث ہو جاتا اور چھوٹے سے محروم کر دیا جاتا. اللہ نے سورہ نساء میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، آیت نمبر 7. کون سی یاد ہے بھائی؟ للرجال، بچے ٹھیک سے نہ بیٹھو. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه كثر. للرجال، مردوں کا حصہ اللہ نے متعین کر دیا ہے جو ماں باپ نے اور قرابت داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کا حصہ بھی اللہ نے متعین کر دیا ہے جو ماں باپ نے اور قرابت داروں نے چھوڑا، چاہے کم ہو یا زیادہ. اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کی وراثت بھی ملے گی اور عورتوں کو بھی اس کا حق ملے گا. اسلام سے پہلے عورتوں کو محروم کر دیا جاتا. بھارت ورش میں مردوں کے مرنے کے ساتھ، یعنی پتی کے ساتھ پتنی کو چتا پر چڑھایا جاتا تھا، اس کا کوئی حصہ نہیں تھا. آج سے 20 سال پہلے پارلیمنٹ میں کوئی بل ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو حق دیا جائے، اور آج بھی نیپال میں عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ عورتوں کو حق دیا گیا.
اور یہ آیت کریمہ 7 نمبر اس کا ایک خاص شان نزول ہے، ذرا غور سے سنیے۔ غزوہ احد میں سعد بن ربیع شہید ہو گئے، غزوہ احد میں سعد بن ربیع شہید ہو گئے۔ ان کا سارا مال سعد بن ربیع کے بھائیوں نے لے لیا، سعد بن ربیع کی بیوی کو بھی نہیں دیا، اور ان کے پاس 2 بیٹیاں تھیں۔ کیا تھی؟ 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیع کی بیوی نبی کے پاس آئی، ذرا حدیث سنیے ترمذی کی۔ ہاتان ابنتا سعد بن الربیع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں ہیں، وَإِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ فِي غَزْوَةِ احد، اور ان کے باپ شہید ہو گئے غزوہ احد میں، اور ان کے چچوں نے مال لے لیا۔ وَلَا يُنْكَحَانِ، اب ان دونوں بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان دونوں بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ اور اس پوائنٹ پر غور کیجیے، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مال، بچیوں کی شادی میں مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا جو متشدد یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو نکاح کرو 0 چھوڑ دو، کچھ بھی نہ دو، یہ غلط بات ہے۔ بیٹی کو کچھ نہ دو، ارے بیٹی کو نہیں دے گا تو اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کو کپڑے دینا کہ نہیں دینا، بستر دینا کہ نہیں دینا؟ ہاں جہیز نہیں دینا ہے، کٹنم نہیں دینا ہے، لیکن ضروریات زندگی دینا ضروری، کیونکہ شادی میں مال لگتا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ضرورت کے لیے ضروری سامان بیٹی کو دینا یہ حرام نہیں ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، لڑکوں کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کی بیوی کو 1/8 دے دو۔ کتنا دے دو؟ 8واں حصہ۔ اب 2 بیٹیاں ہیں تو اس کو 2/3 ملے گا، 2/3۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ 2/3 اور 1/8، اور جو مال بچے گا تم لے لو چچو، کیوں؟ اسبا ان کا حصہ متعین ہے، بیٹی کا حصہ متعین ہے اور بیوی کا حصہ متعین ہے، لیکن چچا کا حصہ متعین نہیں ہے، باپ کا حصہ، چچا کا حصہ متعین نہیں، بھائی کا حصہ متعین نہیں ہے۔ جن کا حصہ متعین ان کو دینے کے بعد مال بچتا ہے تو اسما کو ملے گا، نہیں بچے گا نہیں ملے گا، یہ ہے مسئلہ۔ اچھا ایک سوال ہے، لڑکی کو آدھا کیوں ملا لڑکے کا، اور لڑکے کو ڈبل کیوں ملتا ہے؟ اعتراض ہے۔ نمبر 1، لڑکوں کی مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہے اور عورت کی ذمہ داری کم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مرد کے اوپر نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے اور عورت پر بال بچوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود غریب تھے اور ان کی بیوی کیا تھی؟ مالدار تھی، تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے اپنے شوہر پر صدقہ کیا، زکات دیا۔ نمبر 2 ہو گیا کہ نمبر 3 ہوا؟ گنا کیجئے چھوٹے طالب علم سے سنیے۔ نمبر 3، عورت ماں کی حیثیت سے بھی میراث پاتی ہے، پاتی کہ نہیں پاتی؟ بیوی کی حیثیت سے بھی مال ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بولو بھائی۔ بہن کی حیثیت سے بھی مال ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ اور ماں موجود نہ ہو تو نانی یا دادی کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ کئی حیثیت سے عورت کو مال ملتا ہے اور اس کا مصرف کم ہے اور مرد کو خرچ زیادہ ہے، اس اعتبار سے عورتوں کو زیادہ مال مل جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ عورت کو آدھا کیوں ملتا ہے، یہ قرآن اور حدیث نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ نمبر 3 ہوا کہ نمبر 4؟ نمبر 5، میراث کی تقسیم میں جیسے آدمی مرا اور فوراً مال تقسیم کرنے کے لیے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اس بس یاد رکھیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا۔ نمبر 1، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر درس قرآن ہوتا ہے سیدھے لوگ دے دیتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں بتاتے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہر عالم یہ سمجھتا ہے اللہ ماشاءاللہ ہم مکمل ہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہم جیسے طالب علموں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کئی جگہوں پہ درس میں گیا، مجھے تکلیف ہوئی، مجھے خواہش ہو کہ میں بولوں، کیونکہ یہاں ہندوستان کا ماحول ایسا ہو گیا، ہر انسان سمجھتا ہے مکمل، ہم کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، 10 مسائل ہوتے ہیں میں جواب نہیں دیتا ہوں، علماء سے پوچھتا ہوں الحمدللہ۔ تو کہنا اصل یہ ہے کہ میت کے مرنے کے بعد، اس کو یاد رکھیے، کوئی گمراہ نہیں کرے گا، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، میت کے مرنے کے بعد اس کے مال سے سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ بولیے، کوئی آدمی بولیے، جزاک اللہ، برا مت مانیے۔ تجہیز و تکفین کی جائے گی، دفن کفن اس کے مال سے ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد اس کے مال سے قرضوں کی ادائیگی ہوگی۔ کس کی ادائیگی ہوگی؟ جو بھی قرض ہے۔ اور مال بچتا ہے تو اس نے جو وصیت کیا کہ پوتے کو وصیت کرنا ہے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ پوتا باپ کی
پوتا کی موجودگی میں باپ مر گیا تو باپ کو کوئی وراثت نہیں ہے. بھائی نہیں ہے، محجوب ہو جائے گا، محروم نہیں ہوگا. آپ لوگ اصولوں کو میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ محجوب اس کا متعین حصہ تو نہیں ہے، لیکن اس کو محروم نہیں کیا جائے گا. دادے پر فرض ہے کہ پوتے کے لیے وصیت کرے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر دادے نے وصیت نہیں کی تو بھی اللہ نے مسئلے کا حل رکھا ہے. کیا ہے حل؟ ٹھیک سے سمجھ رہے ہو نا؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. میراث کی تقسیم ہو رہی ہے اور اس وقت یتیم آ گئے، پوتا آ گیا، قرابت دار آ گئے، یتیم آ گئے. اللہ نے ورثہ کا حکم دیا ہے کہ مال کی تقسیم سے پہلے ان غریبوں کو دو، ان یتیموں کو دو، اپنے بھتیجوں کو مان لو. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، منسوخ نہیں ہے. اس مسئلے کا حل ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بیٹے نے 10 لاکھ کی عمارت بنائی اور اس میں زمین کس کی ہے؟ باپ کی ہے. اور بیٹے نے 10 لاکھ کی عمارت کھڑی کی یا 20 لاکھ کی، اور بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب وہ 10 لاکھ کی عمارت سارے بھائی تقسیم کر لیے اور بھتیجے کو محروم کر دیا. کیا یہ عدل اور انصاف ہے؟ اس مسئلے کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا انصاف یہ ہے کہ زمین کو تو وارثی میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن جتنا بیٹے کا مال گھر بنانے میں لگا ہے اس مال کو نکال کر ان کے بیٹوں میں تقسیم کیا جائے گا، ان کی بیوی میں، ان کے بیٹوں میں، بیٹیوں میں. یہ کبار علماء کا فتویٰ ہے، یہ حق. مسئلے کا حل ہے. ہم نے خود بگاڑ پیدا کر دیا ہے، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا ہے، اس سے یہ ساری پریشانی ہے. تو بہرحال اللہ نے میراث کے مسائل کو بیان کرنے میں کہا ہے کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین نمبر 1، نمبر 2 قرض کی ادائیگی، نمبر 3 وصیت، اور وصیت کی 1/3، اور اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ میراث تقسیم ہوگا جو شریعت کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا. اور اللہ نے کہا غیر مضار، میراث کی تقسیم میں کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے. جیسے ایک بیٹا کو آنکھ بنا دیا اب بقیہ مال دوسرے بیٹے کو دے دیا، حرام ہے. ایک انسان پوری زندگی جنت کا عمل کرتا ہے، سننا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر بیٹے پہ ظلم کر دیا، بیٹی کو اس کے حصے سے محروم کر دیا، یا بہن کو حصہ نہیں دیا، اس کی پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ امام ابن کثیر نے کئی حدیثیں نقل کی. پہلی حدیث تو یہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور مشکات جلد اول کی سب سے آخری حدیث، من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراث من الجنہ، جو وارث کو اس کے میراث سے کاٹ دے گا اللہ جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے گا. نمبر 1. نمبر 2، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الخیر، ایک آدمی 70 سال جنت کا عمل کرتا ہے، فحاف فی وصیۃ، وصیت میں ظلم کرتا ہے، میراث میں ظلم کرتا ہے، فیختم له بشر عملہ، اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوتا بلکہ اس کا خاتمہ شر ہو جاتا ہے. میراث میں ظلم کرنے کی وجہ سے 70 سال کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے. اس لیے ہر آدمی وصیت کر دے کہ میری بیٹی میرا بیٹا ہے، میرے مرنے کے بعد مال تقسیم ہونا چاہیے. ہاں زندگی میں آپ پر تقسیم کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے 3 ارکان، حیات الوارث، وارث کا زندہ ہونا، اور میت کا مر جانا، اور مال متروک کا ہونا. لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ میرے بیٹے اور میری بیٹیوں میں میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جھگڑا ہوگا، تو بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ زندگی میں ہی اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دے، لیکن اس کی چابی اپنے پاس رکھے کہ تقسیم تو کر دی ہوں لیکن مالک نہیں بنایا، میرا کنٹرول رہے گا. یا نہیں تو کچھ ان کو دے کے کچھ اپنے لیے بھی باقی رکھ لے. ہو سکتا ہے کہ وہی زندہ رہے، اس کا بیٹا مر جائے. لہذا زندگی میں تقسیم تو کر سکتا ہے لیکن اس کی تنفیذ کب ہوگی؟ مرنے کے بعد ہوگی. نہایت اہم مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل علم سے استفادہ کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.